بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کے نام بیر روما یعنی رومے کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشم عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، چلو پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا اور سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اس سے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اس کی تجارت مانند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا، چلو میں تمہیں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ آدمی پھر حیران ہوا۔ اس آدمی نے کہا، چلو میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد از آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی
اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا، یعنی قرض حسنہ، اچھا قرض۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔